إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل۔ اللہ پاک نے قرآن مجید اندر اپنی صفت بیان فرمائی ہے، میں ہی اللہ ہاں جڑا ہر چیز دا خالق ہاں، ہر چیز میرے قبضے دے اندر ہے، ہر چیز میری مٹھی دے وچ بند ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز دا مالک، نفع دا مالک، نقصان دا مالک، تیری میری جان دا مالک، ہر چیز میرے اللہ رب العزت دے مٹھی دے وچ بند ہے، اور ہر چیز تے میرا اللہ رب العزت بڑی مضبوط قوت رکھتا ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز میرے اللہ رب العزت دی نگہبانی اندر ہے۔ کسی چیز تو اللہ رب العزت منہ نہیں پھیردا، بلکہ میرا اللہ ہر چیز تے نگہبان ہے۔ ہن اسی اس چیز میں ذرا پرکھیے نگہبانی دے متعلق۔ اسی صبح سحری لئی اٹھے ہاں، اللہ پاک دی رضا لئی اٹھے ہاں، سحری کیتی، میرا اللہ رب العزت تانوں مینوں ویکھ رہا ہے۔ اسی چل کے اللہ پاک دے گھر وچ آئے ہاں، نماز فجر با جماعت پڑھی، تیری میری عبادت اللہ رب العزت ویکھ رہا ہے۔ ہن اسی اتوں چل کے جانا ہے اپنے گھر اندر، کسی نے آرام کرنا ہے، سونا ہے، کسی نے قرآن دی تلاوت کرنی، کسی نے اللہ دا ذکر کرنا ہے، کسی نے اپنا کم کاج کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، میں ہر چیز تے نگہبانی کر رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دے متعلق اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اپنے رب دیاں خوبیاں اور خصوصیت صحابہ نو بیان کی تھی۔ صحابہ فرماندے نے اے سونے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا اللہ ہر چیز نو اینی بریکی دے نال پرکھ رہا ہے، ویکھ رہا ہے، قادر ہے، او دی ہر چیز قبضے دے اندر ہے اور نگہبانی دے اندر ہے، اس اللہ رب العزت دی طاقت دا اندازہ کی ہوئے گا؟ کتنا بڑا سوال کیتا ہے صحابہ نے۔ فرمایا کہ ہر چیز جڑی اللہ سونے دی قبضے دے اندر ہے اور مضبوط مٹھی دے وچ بند میرے رب نے کیتی ہوئی ہے، اور ہر چیز دی نگہبانی کر رہا ہے۔ تیری میری نیکیاں نو بھی دیکھ رہا ہے، گناہاں نو بھی دیکھ رہا ہے، خیر خائیاں نو بھی دیکھ رہا ہے، ہر تیری میری زندگی دا جو نیکی ہے، برائی ہے، ہر چیز میرے اللہ رب العزت دے قبضے دے اندر ہے اور مٹھی وچ بند ہے، اور ہر چیز اللہ دی نگہبانی اندر ہے۔ صحابہ فرماندے نے یا رسول اللہ اس رب دی طاقت دا کیا کہنا ہوئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العزت دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ جدوں پکڑن تے آوے تے بڑے بڑے جنہاں دیاں توڑاں دے وچ سریا پیا مروڑن تے آوے تے سیکنڈ لاوے تباہ و برباد کر دے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے سورہ مبارکہ دی تلاوت فرمائی، سورۃ فجر دی، اور انہاں قوماں دا ذکر کیتا جڑے اپنے آپ نو بڑے پھنے کھان سمجھدے سن، اور اینے مضبوط قوم سی، اینے تکڑے سن کہ رکھاں نو جفا پاندے تے مڈو جڑاں سمیت ہی کھچ لیندے سن، اتنی طاقتور قوم۔ اللہ فرماندے نے جدوں ساڈیاں نافرمانیاں کر کر کے پھر بھی نہیں وہ تھکے، پھر اسی اپنا غصہ انہاں تے دکھایا، ان ربک لبالمرصاد، اسی پھر انہاں نو انج پکڑیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، اسی پھر جدوں انہاں تے عذاب دا کوڑا برسایا نا، پھر انہاں دی کوئی چیز بھی نہیں بچی، ملیا میٹ ہو گیا، نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو عزیز پیارے بھائیو، جڑی آیت مبارکہ میں پڑھی دا مفہوم دسیا تانوں، اللہ او اللہ ہے، خالق ہے، کل شیء، ہر چیز دا مالک ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر چیز میرے تیرے رب دی نگہبانی دے اندر ہے جو اسی کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک دے حضور دعا ہے اللہ زیادہ تو زیادہ سانو عاجزی تے انکساری دے نال زیادہ تو زیادہ نیکیاں اکٹھیاں کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانو اپنے عذاب کولو، اپنی گرفت کولو، اپنی رحمت دے نال محفوظ فرما کے ساڈے تے اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ یا ربی لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الكريم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تیری رضا لئی تیرے گھر وچ حاضر ہوئے، اللہ حاضری قبول فرما. اے اللہ کیتے سجدے کیتا قیام کیتے رکوع، اللہ اپنی بارگاہ رفیع اندر مقبول و منظور فرما. یا اللہ تیرے بندے بڑی محبت اور بڑے پیار اور بڑی کوشش کر کے قدم قدم اٹھا کے تیرے گھر وچ تشریف لے کے آئے. اللہ ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ جڑے میرے ویر میرے بھائی میرے بزرگ اللہ نوجوان ساتھی بچے روزیاں دا اہتمام کر رہے ہیں، نمازاں دا اہتمام کر رہے ہیں، نیکیاں دا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ سبنا دیاں نیکیاں کیتیاں قبول فرما. اے اللہ تیری رضا لئی نیک اعمال نے اپنی بارگاہ علی اندر قبول فرما. یا اللہ ساڈے تے اپنی نگاہ کرم فرما. اللہ ساڈے تے اپنا خاص فضل فرما. اے اللہ ساڈے جتنے عزیز و اقارب بیمار نے شفاواں عطا فرما. اللہ جتنے اس دار فانی تو کوچ کر گئے یا اللہ قبراں دے تھلے آ گئے، من مٹیاں دے تھلے آ گئے، اللہ سبنا دیاں قبراں نوں نور نال منور فرما. اللہ تحت نگاہ تک وسیع فرما. اللہ سی بھی سارے موت دا مال اللہ اسلام تے زندہ رکھتے خاتمہ بالایمان فرما. اللہ مرد وقت زبان تے کلمہ جاری فرما. اے اللہ کل قیامت والے دن اپنے سونے حبیب دا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات بڑی عظیم ہے. اللہ جتنے ہاتھ تیرے در وچ اٹھے نے اللہ خالی نہ موڑی. جو میرے ویر بھائی خواہش نیک کر رہے نے اللہ سبنا دی دلاں دیاں نیک خواہشاں پوریاں فرما.